یہ اور بات ہے کہ آج برقعے کے نام پر ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ برقعوں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ نہ دیکھنے والے کی نگاہیں بھی اس کی طرف متوجہ ہو. حالانکہ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں نہ پہنا کریں، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں پہنے گی تو لوگوں کی اس کی طرف توجہ جو وہ مبذول ہوگی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے آج 17,000 کے برقعے، 25,000 کے برقعے، 30,000 کے برقعے اور اتنے خوبصورت ترین برقعے کہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں. پردے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد تو یہ تھا کہ ظالم نگاہوں سے بچا جائے، اور اب برقعے ایسے خوبصورت آ گئے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کاش لوگ امام غزالی کے فتوے پہ، امام غزالی کی نگاہوں کو سلام، 900 سال پہلے کے ڈیزائن والے برقعے پر آپ نے پابندی لگائی، اس کے خلاف احتجاج درج فرمایا اپنی تحریر کے اندر. اگر آج کے برقعوں کو امام غزالی دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ ادھر سے کٹے ہوئے، ادھر سے پھٹے ہوئے. آپ اندازہ تو کریں، مردوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا، بھائیوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی سب سے خوبصورت برقع پہن کے نکلے تاکہ پتہ چلے فلاں سیٹ صاحب کی بیوی جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خواتین اگر موجود ہوتی ہیں، اگر موجود ہے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں برقعے بھدے ہونے چاہیے تاکہ برقعے دعوت نظارہ نہ دے. یہی تو بات کہنے کی ہے. 17,000 کے برقعے پہن کر آج عورتیں عزت نہیں بچا پا رہی ہے، لیکن جس کے دوپٹے میں 17 پیون تھے، اس سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کی شان کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اور میرے امام نے یوں گنگنایا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ہماری فکر بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، انداز زندگی. اور یاد رکھنا، آپ سوچ رہے ہوں مردوں کے اجتماع میں برقعے کے ذکر کی کیا حاجت ہے. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے دیوس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جنت کی خوشبو دیوس پر حرام ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے حجاب مردوں کے سامنے جائیں اور وہ شخص منع نہ کرے، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے. آج تو عورتوں کو دوستوں سے ملایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ جو عورتوں کو بے پردہ مردوں کے سامنے جانے دے، اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی. اور آج ہم فیشن نکل گیا ہے دوستوں سے بیویوں کو ملانا. کہاں وہ دن تھا کہ شوہر کے لیے فرمایا گیا، بلکہ دیور کے لیے فرمایا گیا، دیور تو موت ہے، موت. جس مذہب میں دیور سے بھی پردے کو فرض قرار دیا گیا ہو، اس مذہب کے ماننے والے اگر دوستوں سے بیوی کو ہاتھ ملانے کے لیے کہے تو پھر قیامت ہی کا انتظار ہے. کہاں سگے بھائی سے پردہ، جیٹ سے پردہ، شوہر کے سگے بھائی سے پردہ، جیٹ بڑا بھائی اس سے پردہ، شوہر کا چھوٹا بھائی دیور اس سے پردہ، چچا زاد بھائی سے پردہ، پھپھی زاد بھائی سے پردہ، خالہ زاد بھائی سے پردہ. اور اب 3-4 فیملی مل کر کے کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی پکنک پہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، سب ایک ساتھ مل کر کے گانا بجانا چل رہا ہے. پھر ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے. عورتوں کے پرس میں پنسورا بھی پڑا ہوا ہے، 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اجنبی مردوں سے بے پردگی بھی ہے. یاد رکھنا کروڑوں مرتبہ نفل روزے ایک پلڑے میں، اور ایک عورت کا با پردہ ہونا ایک پلڑے میں.
नफल इबादत एक फर्ज इबादत के बराबर नहीं हो सकती। ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर मिल्लत बद्दीन ख्वाजा चिराग दहलवी फरमाते हैं 70 साल गार में बैठ करके इबादत करना एक तरफ है और फज्र की नमाज की 2 रकअत एक तरफ है, दोनों की बराबरी नहीं है। यानी फर्जियत और नफल का मुकाबला ही कुछ नहीं है। आज हमने नवाफिल की तरफ तवज्जो दी है, फराइज की तरफ से तवज्जो हट गई है। खवातीन सोच रही है मैं तो रोजाना पंसूरा खत्म कर रही हूँ, मैं तो अपने जमाने की राबिया बशरी हो गई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी शौहर के दोस्तों से गुफ्तगू हो रही है, बेपर्दा मुलाकातें हो रही है। याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, जब कोई औरत बेपर्दा घर से निकलती है 17 शैतान उसके साथ निकलते हैं, और जब तक वो घर लौट कर नहीं आती अल्लाह की, रसूलों की, फरिश्तों की उस पर लानत बरसती रहती। कहां गया पंसूले की तिलावत? मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन नफल है। बुजुर्गों ने फरमाया शैतान का ये मक्र है कि फराइज से हटाकर इंसान को नवाफिल में उलझा देता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने पहले नंबर पर फराइज को रखा, और हमारे मजहब में बुर्का फर्ज है।